دن میں روزہ ٹوٹ گیا تو کیا کھا پی سکتے ہیں؟ روزہ ٹوٹنے کے بعد مثال کے طور پر الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد دن میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ حنا صاحبہ پشاور سے۔ پہلی بات تو یہ کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی سے روزہ دو شرطوں کے ساتھ ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے حلق میں ڈال کے الٹی کی اور منہ بھر کے کی، خود آپ نے جان بوجھ کر الٹی کی، حلق میں انگلی ڈالی اور بھرپور طریقے سے، تھوڑا بہت پانی نکل آیا اس سے نہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ الٹی تو خود بخود ہوئی تھی، منہ بھر کے ہوئی تھی، لیکن آپ نے نگل لیا اس کو۔ تو یعنی اگر جان کر کریں گے تو صرف ایک شرط ہے کہ منہ بھر کے الٹی ہو، اور اگر خود بخود الٹی ہوئی ہے تو دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ منہ بھی بھر کے ہو اور آپ نے اس کو ریورس بھی کیا ہو، پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ بہرحال کسی بھی طرح سے اگر روزہ کسی بندے کا غلطی سے ٹوٹ گیا تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ کمپلیٹ کرے روزہ، یعنی کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی۔ دیکھیں دو طرح سے روزہ ٹوٹتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولے سے ٹوٹ جانا، اس سے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں تھا آپ کا روزہ ہے، آپ نے کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا اڑے بھائی آج تو میرا روزہ تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ روزہ ٹوٹا، نہ کفارہ، نہ قضا، کچھ بھی نہیں، بلکہ پورا روزہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کا ثواب پورا ملے گا، حدیث میں آتا ہے، اس صراحتاً ہے یہ حدیث میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے غلطی سے ٹوٹ جانا، غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی آپ سے، یعنی آپ کلی کر رہے تھے، ایک دم غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو آپ کے نہ چاہتے ہوئے حلق میں اتر گیا پانی، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ بھولے سے تھوڑی ہوا ہے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے، لیکن اس روزے کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، یعنی کھانا پینا کی اجازت آپ کو نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر منہ بھر کے الٹی ہوئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں دوبارہ واپس چلی گئی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بھی غلطی سے ٹوٹنا کہلائے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن کھانا پینا آپ کے لیے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس کو روزے داروں کی طرح آپ پر رہنا لازم ہوگا شام تک۔ روزہ کس چیز سے کھولیں؟ شربت سے روزہ کھولنا، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے۔ دیکھیں حدیث میں دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، کھجور کا بھی اور پانی کا بھی، سادہ پانی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کھجور سے کھولیں یا سادہ پانی سے کھولیں، اور اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے۔ ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، جو اس وقت معدے میں جائے گی معدہ فوراً کھینچے گا اس کو، تو بڑے خاندانی طریقے سے معدہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اگر کوئی گندبلا ڈال دیں گے نا تو گندبلا آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گا وہ۔ تو جب اتنا اچھا معدہ ورک کر رہا ہے اور آپ کی باڈی پوری طور پر تیار ہے ایک اچھی چیز کو جذب کرنے کے لیے، تو اچھی چیز ڈالیں۔ تو سادہ پانی بھی اچھی چیز ہے، آپ کی باڈی میں پانی کی کمی کو پورا کرے گا، اور کھجور بھی اچھی چیز ہے، کھجور کو تو حدیث میں طیب کہا گیا ہے کہ پاکیزہ چیز ہے، اس میں منرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، اور جو کاربوہائیڈریٹ آپ کو چاہیے باڈی کو رن کرنے کے لیے، کارب، وہ بھی اچھا والا کارب اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کھجور سے، اور پانی سے افطار کر سکتے ہیں۔ شربت سے افطار شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میڈیکلی یہ بعض ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ معدہ بالکل خالی ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، چینی آپ ڈائریکٹ اس میں لے کے جا رہے ہیں، تو بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ کڈنی پہ، گردوں پہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم، ڈاکٹروں کی باتیں آپ ڈاکٹروں سے ہی پوچھیں، لیکن میڈیکلی یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ خالی پیٹ جب شدید پیاس لگ رہی ہو یا بھوک لگ رہی ہو، ڈائریکٹ آپ کوئی آرٹیفیشل چیز نہ لیں، کولڈ ڈرنک نہ لیں ڈائریکٹ، آپ جو ہے آج کل جو شربت وربت آ رہے ہیں ان میں کیمیکل بھی ہوتے ہیں، اور چینی ڈائریکٹ نہ لیں آپ، تو ڈائریکٹ کوئی اچھی چیز لیں۔ جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ اچھی چیز جذب ہو جائے تو پھر تھوڑی دیر بعد آپ جو مرضی چائے لیں، بہتر تو یہ کہ شربت کو مارکیٹ سے نکال ہی دیں آپ۔ میں تو حیران ہوتا ہوں لوگ افطاری میں شربت کیسے پیتے ہیں، ہم سے تو پیا نہیں جاتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شربت پی کے اتنا زیادہ آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شربت کا مزہ چند سیکنڈ کا ہے، ٹینشن کئی گھنٹوں کی ہے۔ آپ اگر افطاری میں شربت نہ پئیں، آپ فریش رہیں گے افطاری کرنے کے بعد بھی، اور آپ جب افطاری میں شربت پی لیتے ہیں تو ٹون ہو جاتے ہیں آپ دیکھو مغرب کی نماز کے بعد سے آدمی جھومنا شروع کرتا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے، تراویح کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا ہوتا، تو 2 منٹ کی لذت بھی نہیں ہے، چند سیکنڈ کی لذت ہے، اور ٹینشن کتنی دیر کی ہے۔ تو ایسی چیز کیوں کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں
جس میں چند سیکنڈ کی لذت میں آپ کو ٹینشن جو مل رہی ہے وہ کئی گھنٹوں کی مل رہی ہے. تو انسان فریش رہتا ہے, دماغ اس کا تازہ رہتا ہے, اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے. تو افطاری میں بہت زیادہ میٹھی چیزیں لیکوڈ فارم میں خاص طور پہ جب انسان لیتا ہے نا تو اس سے دماغ ٹن ہو جاتا ہے, اور وہ آپ نے سنا ہوگا میں ہوں قادری سنی ٹن ٹن ٹناٹن, وہ والی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی. تو اس لیے افطاری میں اس طرح کی چیز نہ کھائیں.